أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم، یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے، وظنوا أنهم، اور انہوں نے گمان کیا، قد کذبوا، تحقیق جھٹلائے گئے وہ، جاءہم نصرنا، آ چکی ان کے پاس ہماری مدد، فنجی من نشاء، پس نجات دی ہم نے جسے چاہا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، نہیں ٹال سکتا ہمارے عذاب کو مجرم قوم سے۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ تحقیق ان قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما كان حدیثا یفترا، نہیں ہے کوئی بات بنی بنائی، ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ وتفصیل کل شیء، ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ وہدی ورحمہ، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے یہ قرآن رحمت ہے۔ حاضرین و ناظرین، سابقہ دروس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور جناب انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا تذکرہ، ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے انبیاء کی مایوسی کا تذکرہ فرمایا کہ جب انبیاء اللہ کی دعوت دے دے کے تھک گئے اور اپنی قوموں سے مایوس ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ کی گرفت کیسے آئی ان لوگوں پر۔ مشہور واقعہ ہے اصحاب الراس حضرت حنظلہ علیہ السلام کی طرف یہ اشارہ ہے۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور اللہ کی دعوت دی، لوگوں کو بلا بلا کے تھک گئے، بالآخر لوگوں نے کہا یہ صبح شام ہمیں تنگ کر رہا ہے، ظالموں نے نبی کو پکڑ کر کنویں میں ڈال دیا۔ اور اسی طرح جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان ظالموں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کہ انہوں نے صبح اور شام اللہ کی طرف ان کو بلایا، بالآخر ان ظالموں نے حضرت نوح علیہ السلام پر پتھر برسائے،
قوم نے جھٹلا دیا تو پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام مایوس ہو کر ان قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جس کو رب کے قرآن نے یوں بیان فرمایا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی ایک کو زمین میں نہ چھوڑنا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے مایوس ہو کر ان کے لیے بد دعا کی۔ تو یہاں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھا رہے ہیں، ظالمو یہ قرآن جو ہے یہ کوئی بنی بنائی حکایت نہیں ہے، یہ کوئی کہاوتیں نہیں گڑتا، بلکہ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، سابقہ جتنی بھی کتابیں گزری، سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے، یہ تو سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ سابقہ آپ نے انبیاء کے واقعات کو نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا کہ ظالموں نے انبیاء کو ٹھکرایا، اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان ظالموں کو ٹھکانے لگایا کہ جنہوں نے انبیاء کی توہین کی، انبیاء کو ٹھکرا دیا، انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دیا، تو بالآخر اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھا رہے ہیں، ظالمو میں تمہارے پاس اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، یہاں بے مقصد نہیں آیا، ایک مقصد لے کر آیا ہوں، ایک مشن لے کر آیا ہوں کہ تم اس کلمے کو قبول کر لو، یہ کلمہ پڑھ لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جن کے مقدر میں ہدایت تھی وہ تو ایمان لے آیا، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی منت سماجت کی، بڑی ہی کوشش کی ابو طالب کے لیے، لیکن اللہ کو جو نامنظور تھا اللہ نے ان کو ہدایت نہیں عطا کی۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو سمجھا رہے ہیں، ظالمو جنہوں نے انبیاء کو مایوس کیا اللہ کی گرفت میں آئیں گے، اللہ ان کو پکڑیں گے، اس لیے فرمایا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ وہ ظالم اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے انہوں نے تکلیفیں ڈالی، تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ انبیاء کے واقعات مکہ والوں کے سامنے رکھا، تو انہوں نے حضرت اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ان لوگوں کے واقعات کو نہیں جانتا تھا، اللہ نے مجھ پر یہ قرآن نازل فرمایا، اس قرآن کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے گا جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا کہ یہ قرآن عقل والے کے لیے، عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یہ قرآن عقل مندوں والوں کے لیے، عقل مند والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔